بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو، استنجا اور تیمم کے متعلق مسائل چل رہے تھے۔ چند دن پہلے الف مد آ سے جو لفظ شروع ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوا تھا، اور پھر جو الف سے شروع ہوتے ہیں ان کے متعلق 3 دن مسائل چلے ہیں۔ آج جو لفظ ہے با سے شروع ہونے والے لفظ جن کی شروع میں یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا، بارش ہو گیا جیسے بازو، اب ان کی شروع میں با ہے، تو ایسے مسائل جو پیش ہوں گے وہ اس کے اندر انشاءاللہ ذکر ہوں گے۔ بارش، اگر کوئی شخص بہتے ہوئے پانی یا بڑے حوض یا بارش میں اتنی دیر ٹھہرا رہا کہ جتنا وقت غسل اور وضو کرنے میں لگتا ہے، اور اس کے دل میں وضو یا غسل کی نیت بھی تھی، تو اس سے وضو اور غسل کی سنتیں خود بخود ادا ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ہو۔ اتنی دیر کھڑا رہا جتنی دیر وضو اور غسل کیا جاتا ہے، تب جاری پانی اور بارش میں پانی کا بار بار بدن سے ہو کر گزرنا 3 مرتبہ پانی بہانے کے قائم مقام ہوگا۔ اسی طرح ٹھہرے ہوئے اور رکے ہوئے پانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا نہانے والے کی صرف حرکت کرنے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہل رہا ہے، ہلنے کی وجہ سے اس کے جسم پر پانی نیا لگ رہا ہے ہر دفعہ، تو اس کی وجہ سے وہ ادا ہو جائے گی سنت۔ علامہ ناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پاک پانی میں تمام بدن کو 3 مرتبہ ہلا دینا کافی ہے، اگرچہ پاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرح منتقل نہ ہو، یعنی پاؤں کو نہ ہلایا ہو، لیکن پورے جسم کو ایک دفعہ ہلا لیا تو اس سے سنت ادا ہو گئی، اور اس کی حرکت کرنے سے ہر دفعہ نیا پانی بدن کو ملتا ہے۔ وضو کرتے وقت چہرے کے جن بالوں کو دھونا واجب ہے، تیمم میں ان کا مسح کرنا بھی واجب ہے، اور وضو میں جن بالوں کا دھونا واجب نہیں، تیمم میں ان کا مسح کرنا واجب نہیں ہے، لہذا جو بال چہرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تیمم کے درمیان ان پر مسح کرنا لازم ہے، اور داڑھی کے جو بال تھوڑی کے نیچے کی طرف لمبے لٹکے ہوتے ہیں تیمم میں ان کا مسح کرنا واجب نہیں۔ وضو کرنے کے بعد بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کا وضو تھا اور نائی کے پاس چلا گیا تو اس نے بال کٹوائے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیوں کہ بال کٹوانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد سر کے بال، داڑھی کے بال یا بنے کٹوائیں اور تو اس سے وضو یا سر کا مسح کا کوئی حرج نہیں آئی، بلکہ اس کا اسی طرح برقرار ہے، لیکن اس جگہ کو دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو۔ اور واضح رہے ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید داڑھی کٹوانا، شیو کرانا جائز ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داڑھی ایک مشت یعنی اپنے ہاتھ کی، دوسرے ہاتھ بندے کے ہاتھ کی نہیں، اپنے ہاتھ کی ایک مشت سے کم کرنا، اور یہ جو آنکھوں کے اوپر بنے بنی ہوئی ہیں ان کو کٹوانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد سر گنجا کروایا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح سر پر مسح کرنے کے بعد بال منڈوانے سے وضو باطل نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح دوبارہ سر پر مسح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بالوں پر تیل لگا ہوا تھا، اگر بال پر یا جسم پر تیل لگا ہوا تھا تو اس صورت میں پانی وہاں سے ڈھلک جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو یا غسل ہو جائے گا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح باوضو رہنا، کیونکہ ان سارے لفظ میں شروع کے اندر با آ رہا ہے تو یہ وہ مسائل چل رہے ہیں۔ باوضو رہنے سے آدمی شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا کامل مومن کے علاوہ کسی اور سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح باوضو مسجد میں نماز کا اہتمام کرنے والا جتنا وقت انتظار میں گزارتا ہے وہ سب نماز میں شمار ہوتا ہے اور نماز کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہر وقت وضو رہنے کی طاقت رکھتے ہو تو ایسا کرو، اور جس کو باوضو
ہونے کی حالت میں موت آئے گی اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں۔ اور باوضو حالت میں موت آنے کی صورت میں جبرائیل امین علیہ السلام استقبال کے لیے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اللہ باوضو گھر سے مسجد کی طرف آنے کا ثواب۔ اکثر کیا ہماری لوگ عادت ہم بنا رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں جا کر وضو کریں گے، مسجد میں میرے دوستوں بہت بڑے ثواب سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ گھر سے وضو کر کے مسجد جانے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی عادت ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حاجی کو احرام کی حالت میں ملتا ہے۔ اس سے اور بڑا کیا ثواب ہو سکتا ہے؟ صرف تکلیف یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اس کا ثواب اس حاجی کی مانند ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس لیے دور سے مسجد میں آنے والے کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ جتنے قدم زیادہ چلے گا اتنے زیادہ اس کو نیکیاں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے مسجد جاتا ہے تو اس کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم چلنے میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، گھر سے آتے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے آتے تھے تاکہ نیکیاں زیادہ ملیں۔ اسی طرح بایاں ہاتھ میں عذر ہے، اگر بائیں ہاتھ میں عذر ہے جیسے زخم وغیرہ لگا ہوا ہے یا فالج ہونے کی وجہ سے بایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تو مجبوری کی وجہ سے استنجا کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا درست ہے۔ اگر کسی بچے نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست ناپاکی لگی ہوئی تھی تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن چھوٹے بچوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ کبھی پیشاب کیا، کبھی کہیں گندگی میں ہاتھ مار لیا، اس لیے جب تک کوئی اور پانی دستیاب ہو اس کے ہاتھ ڈالے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی آدمی کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے سردی لگ کر بخار ہونے کا اندیشہ ہو، گرم پانی سے بخار ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن اس کو اور اس کی بیوی کو اکثر یعنی گھر والوں کو پانی گرم کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو بھی تیمم کرنا درست نہیں، بلکہ پانی گرم کر کے وضو کرنا لازم ہوگا، اس سے تیمم کرنے سے اس کا کام نہیں چلے گا۔ اگر بخار ایسا ہے کہ پانی سے وضو کرنے یا غسل کرنے کی صورت میں نقصان ہوتا ہے اور مرض میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح کوئی گناہ گار آدمی یعنی ایسا گناہ گار ہے کہ گناہوں میں لت پت ہے، وہ آپ کو آ کر وضو کا پانی دیتا ہے تو اس کا انتظام کرتا ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں، اور اس سے وضو کرنے والے کی نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خالص پانی نکل آئے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی لکڑی کاٹ رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسا کام وزنی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر چھالا وغیرہ بن جاتا ہے یا وہ پیپ کی مانند نہیں ہوتا، صاف پانی ہوتا ہے تو اس یا وہ جو صاف پانی ہو، پیپ بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اگر وہ نکالا جائے تو وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پاخانہ پیشاب کرتے وقت اپنے بدن سے نہیں کھیلنا چاہیے، بدن کے کسی بھی حصے کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ چھونے والا جس کو چھوا گیا دونوں ننگے ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص وضو کر کے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر میں
لیٹ جاتا ہے اور دونوں ننگے تو ان کا وجود ایک دوسرے سے لگ گیا تو دونوں میں سے کسی کا وضو نہیں ٹوٹا، بشرطے دو باتیں پیش نہ آئی ہوں، ایک یہ کہ مزی نہ خارج ہوئی ہو، دوسرا یہ کہ شرمگاہ آپس میں نہ لگی ہوئی ہو۔ ایسی صورت میں اگر مزی نکلی ہو تو مرد کا وضو گیا ٹوٹ گیا، اور درمیان میں کوئی کپڑا حائل تھا اور جس کی وجہ سے حرارت محسوس ہوئی، اکثر کیا ہوتا ہے کہ مرد کو جسم کی حرارت محسوس ہوتی ہے نا تو اس کو لذت آتی ہے اور وہ مزی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اپنا دونوں شرمگاہ ملانے سے، مرد یا عورت کی شرمگاہ ملانے سے دونوں کو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہر قسم کے برتن میں بھرے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے، خواہ وہ پتھر کے ہوں یا دھات کے ہوں، یا موجودہ زمانے میں پلاسٹک کے اکثر برتن مل رہے ہیں، سٹیل کے مل رہے ہیں، یا شیشے کے یا سلور کے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے برتن ہوں، سب میں پانی بھر کے وضو کرنا جائز ہے۔ برتن میں پیشاب کر کے پانی ڈالنا یا ایسی جگہ پخانہ پیشاب کر کے جہاں سے وہ بہہ کر پانی میں چلا جائے تو مکروہ ہے، البتہ گندی نالی ہو یا گٹر لین ہو تو ڈالنا مکروہ نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے نیچے یا چارپائی کے نیچے بستر کے نیچے رکھا رہتا تھا۔ اس میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کیا کرتے تھے، اکثر بیماری کی حالت میں یا سردی کے موسم میں اٹھ کر باہر نہ نکلنا ہوتا تو پریشانی کا باعث ہوتا، اس لیے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے اس پیالے میں پیشاب کیا کرتے تھے جو اسی کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے نیچے بستر کے نیچے رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ اگر سردی کے موسم میں یا کسی اور پریشانی کی صورت میں اسپتال میں ایسا کر لیا جائے تو آسانی ہوگی اور راحت ملتی ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا امت کے فائدے کے لیے کیا۔ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے بے حد شفیق اور مہربان تھے، چنانچہ دینی احکام اور مسائل میں جتنی بھی آسانی اور راحت ہو سکتی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما دیتے۔ واضح رہے کہ شہر میں چونکہ باتھ روم ٹچ ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، کمرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، اس لیے وہاں برتن میں پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ گاؤں دیہات میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی تحریک رات ہوتی ہے کہ رات بڑی اندھیری ہے، باہر جانے میں مشکل دشواری پیش آتی ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ باہر کتوں وغیرہ کا اور موذی جانوروں کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ڈر وغیرہ کی وجہ سے وہاں یہ حکم ہے دیہات میں۔ اسی طرح اسپتال میں مریض ہے تو وہ ایک برتن بنا ہوا ہے پیشاب کے لیے خاص، اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارا تیمم، وضو، استنجا صحیح ہوگا تو ہماری نمازیں بھی صحیح ہوں گی، اور یہ